بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اجراء اصول فقہ کی ایک تمہیدی کلاس لی تھی، کلاس نمبر 1۔ ہم آج درس نمبر 2 اجراء اصول فقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم خاص کی تعریف پڑھیں گے، نمبر 2 خاص کی اقسام پڑھیں گے، نمبر 3 خاص کی علامات پڑھیں گے۔ پہلے ہم خاص کی تعریف کرتے ہیں، مختصر انداز میں تشریح کریں گے، اس لیے کہ ہماری مقصود اجراء اصول فقہ ہے۔ تو خاص کی تعریف یہ ہے کہ لفظ وضع، لفظ خاص ایسا لفظ ہے وضع جو وضع کیا گیا ہے لمعنی معلوم، لمعنی یا مفہوم یا مدلول یا مسمى معلوم کے لیے۔ الفاظ مختلف ہے، معنی ان کا ایک ہے۔ او لمسمى معلوم یا ذات معلوم کے لیے انفراداً واقع ہو، معنی معلوم کے لیے او مسمى معلوم کے لیے واقع ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم یہ اچھی طرح نہیں سمجھ گئے۔ معنی معلوم او لمسمى معلوم، اچھا اس کو سمجھے۔ معنی معلوم کا مطلب یہ ہے کہ معلوم فعل اعراض ہو، معلوم فعل اعراض ہو، جیسا کہ علم یا جہل، یہ اعراض ہے، یہ بھی خاص کے اقسام میں سے ہے۔ اور مسمى معلوم سے مطلب یہ ہے کہ معلوم فعل اعیان ہو، جیسا کہ زیدن، یہ بھی خاص کی اقسام میں سے ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اچھا آپ سمجھے؟ آپ سمجھے؟ اچھا اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں دوسری بات، اقسام الخاص، خاص کی اقسام۔ تو خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس۔ تو خاص الفرد، جو فرد کا مطلب ہے ایک، جو ایک پر دلالت کرے، اور زیدن بھی ایک یہ علم ہے، اور ہم نے تعریف کی تھی موضع معین جو ایک پر دلالت کرے، زیدن بھی ایک پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح خاص النوع کا مطلب یہ ہے جس کی نوع خاص ہو، اور خاص الجنس کا مطلب یہ ہے جو جنس خاص ہو، جیسے کہ انسان، یہ بھی خاص میں سے ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ نہیں گئے۔ کون سی سمجھنے کا جائے؟ تم نے یہ سنا کہ نیچے رجل لکھ دیا اور اس کے نیچے زیدن، عمرن، بکر بھی آتا ہے، اور ہم نے خاص کا جو تعریف کیا، تم نے جو تعریف کیا اس میں تم نے یہ فرمایا کہ خاص تعریف میں لفظ وضع لمعنی معلوم ہے، اور اس کے نیچے یہ 7 افراد آتا ہے۔ تو یہ کس طرح آپ نے تعریف کیا؟ اور جس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اچھا دیکھیں، بشیر احمد کہتے ہیں کہ یہ رجل خاص نہیں ہے، اس لیے کہ رجل کے نیچے زید، عمر، بکر، یہ زید، عمر، بکر سارے رجل کے افراد ہیں۔ زید بھی رجل ہے، عمر بھی رجل ہے، بکر بھی رجل ہے۔ اور ہم نے خاص کی جو تعریف کی تھی لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، جو مسمى معلوم ایک ذات معلوم پر دلالت کرے۔ یہاں پر رجل ذات معلوم پر دلالت نہیں کرتا، اس کے نیچے افراد کثیرہ ہے، تو یہ کس طرح خاص ہوا؟ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ بے شک اس طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھیں خاص النوع کا مطلب یہ ہے جس کا معنی خاص ہو، جس کا معنی خاص ہو، اس کے افراد کو خارج میں اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہ مطلب رجل کا معنی ہے حد صغر سے تجاوز کر گیا ہو۔ تو جس طرح زید حد صغر سے تجاوز کر گیا ہے، اس طرح عمر بھی حد صغر سے تجاوز کیا ہے،
اور بکر نے بھی حد سے تجاوز کیا ہے. افراد اگرچہ کثیرہ ہے لیکن ان سب کا معنی ایک ہوا کہ نہیں. تو اس پر خاص کی تعریف آئی وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، اور یہ بھی ایک معنی معلوم ہے. اسی طرح انسان، امرأتن رجلن، امرأتن بھی انسان ہے، رجلن بھی انسان ہے، لیکن امرأتن کے اعراض جدا ہے اور رجلن کے اعراض جدا ہے. امرأتن سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سمجھتے. امرأتن کا مطلب ہے کہ غرض یہ ہے کہ گھر کو سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا، امور خانہ داری، مطلب اس کو سنبھالنا، بچہ کو جاننا. تو جس طرح گھر کے کام کو سنبھالنا اور بچہ جاننا یہ زینب کا کام ہے، اس طرح یہ عائشہ کا کام بھی ہے اور خالدہ کا کام بھی ہے. تو افراد بہت ہوئے لیکن اس کا معنی ایک ہوا. تو تعریف سادے کہ لفظ مزل معنی اور ان سب کا معنی معلوم ہو گیا. اس طرح رجل کونہ نبیا و اماما، بادشاہ ہوگا، امام ہوگا، اور اسی طرح جمعہ کے نماز کو قائم کرے گا، اعیاد عید کی نماز کو قائم کرے گا. تو یہ سب رجلن کا غرض ہو گیا. تو معنی انصاف کا کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا، معلوم ہو گیا. ابھی سمجھے کہ نہیں؟ سمجھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم علامات الخاص پڑھیں گے انشاءاللہ.